السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، ڈیل کے حوالے سے پاکستان کے اندر دو شہر بڑے مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب ڈیلیں ہوتی ہیں تو ان شہروں میں ہوتی ہے۔ اب ہم عام طور پہ پروگرام جو ہے وہ لاہور سے کرتے ہیں اور وہاں پہ ڈیلیں اتنی نہیں ہوتی۔ وہاں پہ تو آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے تو کافی ماحول بنتا ہے، لیکن ڈیلیں سنا ہے وہاں پہ کبھی نہیں ہوتی۔ ڈیلیں اگر ہوتی ہیں تو یا تو لندن میں ہوتی ہیں یا پھر اسلام آباد میں ہوتی ہیں۔ تو اب ہم اس وقت یہ پروگرام جو ہے وہ اسلام آباد سے کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کی ہوائیں ان ڈیلوں کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں۔ کیا واقعی کوئی ڈیلیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس کے اندر اگر بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بس وہ کسی وقت بھی بریک تھرو جو ہے وہ ہونے لگا ہے اور معاملات جو ہیں وہ ہمارے ریزالو ہونے لگے ہیں۔ حکومت سے اگر آپ بات کریں، عطاء اللہ طارڑ صاحب کل ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی کدھر جا رہی ہے، کہیں نہیں جا رہی ہے حکومت، آپ بلا وجہ بیٹھ کے ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ ہم نے اسلام آباد کے 3 سینئر صحافیوں تجزیہ کاروں کو پروگرام میں دعوت دی ہے، ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ آخر اسلام آباد کی ہوائیں کیا پیغام دے رہی ہیں، وہ ہماری کچھ رہنمائی کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے الینا شبلی صاحبہ، تجزیہ کار ہیں، اینکر، پہلی دفعہ میرے شو میں تشریف لا رہی۔ اٹس این آنر ٹو ہیو یو آن دی شو۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اطہر کاظمی صاحب تجزیہ کار بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں۔ اطہر صاحب بہت شکریہ، خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ اور حسن صاحب، حسن ایوب صاحب بہت شکریہ، آپ کا بھی تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہے، چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے اور ہم آپ سے بہت جیلس ہو رہے تھے کیونکہ آپ پہاڑی علاقوں میں گئے ہوئے تھے اور ہمارا تو دل کنیکٹڈ ہے وہاں پہ۔ الینا کا میرے خیال میں ایریا بھی کچھ شگر بنتا ہے آپ کا نا؟ ہاں، تو ویلکم بیک۔ آپ پتہ نہیں آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں یا نہیں ہیں، آپ ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ لیکن میں سب سے پہلے الینا سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا بیکاز لیڈیز فرسٹ اینڈ شی از پارٹیسپیٹنگ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا شو۔ تو میرے خیال میں الینا سے پوچھتے، الینا کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا ہو رہا ہے، یا کہ یہ بلا وجہ کی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے، از دیر سم تھنگ ہیپننگ یا نہیں؟ منصور، ٹو بی آنیسٹ، جو کل کے روز ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں عمران خان صاحب مذاکرات کے حوالے سے جو سامنے بات آئی کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، اس اسٹیبلشمنٹ سے جن کے حوالے سے وہ ہمیشہ سے ایک موقف رکھتے ہیں اور اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں نظر آ رہی، بٹ آئی تھنک بہت اس کو زیادہ ہم نے وی بلیو اٹ آؤٹ آف پروپورشن ایز ویل۔ ہم اس کو لٹرلی نہ دیکھیں لیکن ہم دیکھیں کہ ہی مے بی ٹرائنگ ٹو کریٹ این ایلیوژن۔ وہ جانتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ مذاکرات کے لیے، ان کے لیے ریڈ لائن جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات ہیں جس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور عمران خان صاحب یہ ایک ایلیوژن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک ادارے کو وہ چاہتے ہیں کہ کھل کر سامنے آئیں اور کھل کر سامنے آ کے ہمیں بتائیں، اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اس کا اظہار کریں گے کہ وہ نہ مذاکرات کے لیے اگری کریں، اور وہ ہمیں جنگ کی خبر، صالح ظافر صاحب کی جو خبر ہے کہ فوج نے باقاعدہ طور پہ اپنا ایک رسپانس دیا ہے اس خبر کے تھرو، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس بات پہ اگری نہیں کریں، نہ وہ مذاکرات کریں گے اور نہ ہی وہ کوئی ضرورت محسوس کر سکتے۔ تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے، اگرچہ وہ ایک تاثر، وہ ایک پریشر ضرور بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ کھل کر سامنے آئیں، وہ انکار کریں مذاکرات کے لیے، اور اس سے وہ مزید ایک پریشر کریٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ میری یادداشت جہاں تک میری مدد کرتی ہے، آپ بھی میری رہنمائی فرمائیے گا، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ وہ یہ آفر کر رہے ہیں نیگوسیشنز کی یا ٹاکس کی، پہلے بھی تو کر چکے ہیں، بہت دفعہ کر چکے ہیں، وہ تو یہاں تک بھی کہہ چکے ہیں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ لیکن منصور، وہ اس بات کو جانتے ہیں جب آپ وہ کہتے ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب بھی اس کمیٹی کی سربراہی کریں گے، سو وی آلریڈی نو ہی از اے ہارڈ لائنر، اور ان کے اس میں بھی یہ بات آگے بڑھ نہیں سکتی۔ سو عمران خان صاحب اگین لائک آئی سیڈ، وہ چاہتے ہیں کہ کھل کر معاملات سامنے آئیں، کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، آئیدر وین یو ڈیسائیڈڈ، باجوہ صاحب کی ایڈمیشن ہے آن ریکارڈ کہ فوج جو ہے وہ 70 سال سے جو کچھ کرتی آئی ہے، وہ اب انٹرونشن نہیں کریں گے پالیٹکس میں، جو ان کا آرٹیکل 244 کے مطابق بھی جو ان کا رول ہے۔ سو عمران خان صاحب وانٹس کہ جی کھل کر سامنے آئیں، وہ بگڑے ہوئے بچے کا بھی حوالہ دے رہے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک تاثر، وہ اپنے طور پہ انہوں نے یہ ضرور ایک امپریشن کریٹ کیا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے میں تیار ہوں، آلدو ہی از جسٹ ٹرائنگ ٹو کریٹ این ایلیوژن۔ وہ کوئی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کوئی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ کوئی ان تمام جو انکمبنٹس ہیں اس وقت وہ ان کو ریلیونٹ نہیں سمجھتے، وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں۔ اور سیکنڈلی دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر از جو ان کے مطالبات انہوں نے رکھے ہیں اس مذاکرات کے لیے، جس میں پہلا مطالبہ ہی مینڈیٹ واپس کرنا ہے۔ اگر مینڈیٹ واپس ہو گیا تو گورنمنٹ تو اپنے جگہ پہ سسٹین نہیں کر سکتی۔ اطہر صاحب، آپ کی کیا رائے سر، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ایلیوژن کریٹ کیا جا رہا ہے خان صاحب کی طرف سے، کیوں؟ آخر ایلیوژن کریٹ کرنے کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہے؟ دیکھیں، یہاں پہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج آ کے کہے کہ ہم نے تو خان صاحب سے مذاکرات کرنے،
فوج تو یہ کہہ ہی نہیں سکتی. اگر وہ کرنا بھی چاہیں, جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں, چاہے بی بی کے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہوئے, اناؤنس کبھی بھی نہیں ہوتے, کیانی صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی, جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ پس پردہ ہوتا ہے. تو خان صاحب بار بار کس لیے کہتے ہیں, اس میں دو تین چیزیں جو میرے خیال میں وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کی کوئی وقت نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے. وہ پوری دنیا کو ایک میسج دیتے ہیں کہ جناب اگر ہم نے بات کرنی ہے فوج سے, اس لیے کہ وہ لوگ سارا نظام چلا رہے ہیں. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس گورنمنٹ کو بھی بیک فٹ پہ لے آئیں. اپنا یہ بیان دے کے آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ خان صاحب تنقید کرتے ہیں اور بار بار نام لے کے تنقید کرتے ہیں, تو حکومت والے اس کے اوپر بڑی بات کرتے تھے کہ دیکھیں جی یہ اداروں کے حوالے سے ان کی زبان مناسب نہیں ہے, یہ الزامات لگاتے ہیں. جس دن خان صاحب نے کہا کہ نمائندہ مقرر کریں اور ہم ان سے بات کریں گے, تو وہ گزشتہ 2 روز سے حکومت والے کہہ رہے ہیں جناب یہ دیکھو اس نے منتیں کرنی شروع کر دی, پاؤں پڑ گیا. بھائی آپ کے تو بیانیے کی فتح ہوئی, آپ کہیں کہ کتنی اچھی بات ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے یا اداروں کے اوپر تنقید نہیں ہونی چاہیے. تو اٹ مینز کہ وہ جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان جماعتوں کی خواہش یہ ہے کہ میری لڑائی جو ہے وہ فوج سے ہوتی رہے, کیونکہ یہ سیاسی طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتے, اور اس وجہ سے. اور تیسرے جو ایک فیکٹر ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح حکومت کے اوپر اس وقت دباؤ ہے, اور حکومت اب آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب کے دور میں بھی خان صاحب کو سلیکٹڈ کہتے تھے, لیکن جو تنقید ہوتی تھی وہ عمران خان کے اوپر ہوتی تھی, جو کوئی اچھا کہتا تھا برا کہتا تھا وہ خان صاحب کے اوپر ہوتی تھی. لیکن اس وقت پاکستان کے اندر یہ حکومت اتنی ریلیونٹ ہو گئی ہے کہ گوادر سے لے کے مالا کنڈ تک جہاں پہ بھی جلوس جلسہ ہوتا ہے اس حکومت کے اوپر کوئی کرٹیسزم ہی نہیں کرتا, بحث کدھر جاتی ہے. تو وہ بھی خان صاحب اس چیز کو بھی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں بھائی یہ کتنے ریلیونٹ ہیں, یہ تو آپ کو سیاسی کوشن بھی نہیں دے سکتے. لیکن وہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ 2 افراد جن میں بڑا پیار گہرا ریلیشن شپ رہا ہو, خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو رہا ہے, اب اس کے بیچ میں وہ جو کانٹے اتنے آئے ہوئے ہیں, وہ کانٹے کس طرح ریموو ہوں گے؟ آپ نے جب ویسٹرن میڈیا کو یہ کہا ہو کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو یہ رسپانسبل ہیں, آج ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ رسپانسبل ہے, بلکہ سب سے بڑی بات یہ مطلب فار ایگزامپل میں اطہر کاظمی صاحب کو کہوں, اطہر کاظمی صاحب میری آپ کی بات چیت صرف تب ہوگی پہلے آپ نے جو میرے پیسے لیے میں نے پہلے آپ وہ واپس کریں. وہ تو نہیں کرنا. اچھا نہیں, وہ آپ نے نہیں کرنے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ثابت پتہ کیا ہو رہا ہے؟ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ میں اطہر کاظمی صاحب کو کہہ رہا ہوں اطہر کاظمی صاحب آپ نے میرے پیسے لیے ہیں. یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں نے نہیں کرنے, یہ ثابت کرا ہے. اب آپ جب یہ بات کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت تب ہوگی سب سے پہلے آپ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں, تو اس کا تو مطلب ہے آپ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پوری طرح یہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ جناب میرا مینڈیٹ آپ نے لیا. ایگزیکٹلی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف ایک یہ تاثر دینا چاہتے ہیں پوری دنیا پہ, یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے, اب یہ ان کے موقف سے ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ ایگری کریں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی کر رہے ہیں. دیکھیں اسی بیان کے اندر انہوں نے کہا SIFC کو دیکھ لیں, محسن نقوی کو دیکھ لیں, یہ تو شو کرتا ہے کہ خدا نخواستہ اس وقت ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب باقی بھی جو بہت سارے مسائل ہیں, انہوں نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا, انہوں نے جناب جنرل ضیاء الحق کا ذکر کیا, بھٹو کی پھانسی کا ذکر کیا. تو یہ وہ ساری چیزیں نا, تو یہ مکس سگنلز ہیں, پر اس کا مقصد وہی ہے جو ان کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ موجودہ جو حکمران ہیں یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. سانو ٹرائی کرو. ہاں مطلب کہ جو ہے نا مسئلہ. حسن سر you want to say something? سانو ٹرائی بھی کرو اینڈ یا تو کھل کے کھیلو, آ کے اپنا نمائندہ مقرر کرو اور پالیٹکس میں آ کے یا تو پلے یور رول, either stay within the constitutional mandate. حسن صاحب یہ آپ نے جو بھی یہ گفتگو سنی ہے, کیا یہی ہے خان صاحب کو کوئی ایک انٹری پوائنٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اچھا موقع ہے, میں فوج کو جو ہے وہ ایک اچھا سگنل دے سکتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میرا پتہ چل جائے؟ یہ آپ کو آخری پروگرام یاد ہے جو ہم نے ایک ریکارڈ کیا تھا جو چلنا کچھ دنوں بعد تھا, جس میں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ بھٹی صاحب میرے ساتھ تھے, میں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب پیغامات بھیج رہے ہیں, اور آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ تو بات مانیں گے کہ عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل کی طرف نہیں جا رہے. ہاں یہ سوال تھا, اور میرا جواب یہ تھا کہ میں نے کہا جی وہ پیغامات بھیج رہے ہیں, میرے ہونٹ سلے میں ہیں, بہت سی انفارمیشن میرے پاس ہے جو میں دے نہیں سکتا, جتنی بھی میں نے کہا انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں, میرے خیال سے یہ بھی میں انفیئر کر رہا ہوں. اچھا یاد آپ کو؟ جی یاد ہے. تو یہی بات تھی کہ عمران خان صاحب پیغامات بھجوا رہے تھے, مسلسل بھجوا رہے تھے. اب انہوں نے صحافیوں کا سہارا لیا اور انہوں نے پبلک ڈومین کے اندر پیغام کو لے آئے ہیں. عمران خان صاحب اب کیا چاہ رہے ہیں؟ اب ان کی پریشانی بہت بڑھ چکی ہے. اچھا ابھی جو حالیہ گرفتاریاں ہوئی ہیں جس کے اندر ان کا ایک جو ہے نیٹ ورک جو کہ پاکستان کے اندر بنا ہوا تھا, اس دیکھیں 2-3 نیٹ ورکس ہیں ان کے. ایک نیٹ ورک ان کا سوشل میڈیا کا باہر بیٹھا ہوا ہے, اچھا جی, اور بلکہ 2-3 نیٹ ورک باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور 1-2 نیٹ ورکس پاکستان کے اندر ہیں. ٹھیک. اب جو پاکستان کے اندر نیٹ ورکس ہیں اس تک جو ہے وہ آپ کی جو ریاستی ادارے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں, آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہنچ چکی ہیں, بہت سا میٹیریل ان کے ہاتھ لگ چکا ہے. اچھا جی. اور اس میٹیریل کے بعد ظاہری بات ہے کہ کچھ ان کے کنیکشنز اس جگہ پر اسٹیبلش ہو رہے ہیں جہاں پر ان کی سمجھ لیں کہ
वहाँ पर उनको तकलीफ पहुँच रही है, तो लिहाजा वो पहले ही प्रीएम्प्ट कर गए और उन्होंने पहले ही हालात को डिफ्यूज़ करने के लिए उन्होंने ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पर ये जो अल्फाज हसन साहब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक नेटवर्क है वो पकड़ा गया है, ऐसा मवाद है जो निकला है, ये इस तरह लगता है जैसे कोई डाकुओं का गैंग है कोई। बस ये नेटवर्क नहीं है, मुख्तलिफ नहीं है, मिलता जुलता है। डाकू ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखिए एग्जांपल देता हूँ, एक चोर है, उस चोर ने बड़ी सफाई के साथ चोरी की हो, ठीक है, निशान अपने फुटप्रिंट्स ना छोड़े हुए हों, तो क्या उसकी चोरी की उस वारदात की मुझे तारीफ करनी चाहिए? दीजिएगा, ये दोनों बैठ के आपके पॉइंटर्स लिख रहे हैं। क्या मुझे उस चोरी की वारदात की तारीफ करनी चाहिए? मैं कभी भी उस चोरी को अच्छा नहीं कह सकता। तो बेसिकली जो रियासत के ऊपर जो हमले किए, जिस तरीके से पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने के लिए उन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं, जो इनके इंटरनेशनल कनेक्शंस एस्टैब्लिश हो रहे हैं। देखिए अभी तो एक राहुल का नाम आया ना, अभी तो एक राहुल साहब का नाम आया ना, अभी इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, कहीं से फंडिंग है, कुछ वहां से इनके पास पैसे हैं, इनके तो अपने रिसेप्शनिस्ट के पास से। कौन है राहुल? नहीं, इनके अपने रिसेप्शनिस्ट के पास से पता कितना। राहुल तो शाहरुख खान का नाम होता था। नहीं, राहुल शाहरुख खान का नाम नहीं, ये कौन है? राहुल एक हिंदू है, एक हिंदू है जो कि यूके में अर्जुन का भाई है। नहीं, ये राहुल क्या करता है ये, मतलब मुझे बता, एक्चुअली आई वांट टू एक्सप्लोर। देखिए जी, इंडियंस के साथ कनेक्शन इनका एस्टैब्लिश हो रहा है। इंडियन तो शरीफ खानदान का भी कनेक्शन है। बिल्कुल, अगर होता है तो आप देख लें, अगर वहां से पैसे आ रहे हो शरीफ खानदान के पास, नहीं क्वेश्चन है, अगर शरीफ खानदान के पास पैसे आ रहे हैं इंडियंस की तरफ से, तो वो फिर सवाल आप उठा सकते हैं उनके ऊपर। लेकिन अगर पैसा इनके पास भी अगर आ रहा है और कुछ इनकी ऐसी कम्युनिकेशन आ रही है जिसमें इफेक्ट पाकिस्तान हो रहा है, रियासत पाकिस्तान हो रही है या पाकिस्तान के दायरे हो रहे हैं, तो फिर एक सवाल आपका बनता है। तो वो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, ऐसी चीजें हैं जी, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि उनकी साइड से जो बयान आया ना वो ये है कि वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वो किसी ने इनवाइट किया था, तक बात की है ना, तो उन्होंने ही आगे से लीड्स भी दी हैं, जिन्होंने ये बताया कि जनाब मैं कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे बुलाया, उन्होंने भी आगे कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया ना कि ये बंदा भी हमारे साथ शामिल है। देखिए, आप पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, पहले आप कहते हैं कि मेरा सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, और बाद में आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं जी ये बंदा भी हमारे लिए काम कर रहा है, फराम भी कर रहा है। जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं रऊफ हसन साहब की लीड के ऊपर हुई हैं। ये रऊफ हसन साहब ने सारी करवाई हैं गिरफ्तारियां। तो ये इसी तरह की चीजें भाई, अभी तो बहुत कुछ कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पहली मर्तबा, पहले थी बढ़ के एस्टैब्लिशमेंट की, या पहले थी बढ़ के रियासती दारों की, अब एक्चुअली मटेरियल इनके हाथ लग चुका है। तो पहले बेसिकली अभी रावी में जो है वो चैन था, रावी में पार्टी शुरू हो गई है। नहीं, अब तो पार्टी शुरू हो गई। रावी में पार्टी शुरू हो गई, ठीक है, ठीक। तो ये तो बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं अलिया साहिबा, ये तो मतलब वो कह रहे हैं जो कनेक्शंस निकल रहे हैं, जिनके बारे में हसन साहब को पता है, मुझे नहीं पता, ये रिपोर्टिंग की है। गुज़िश्ता हफ्ते अता तारड़ साहब वाज ऑन माय शो एंड ही सेड कि बहुत एविडेंसेस मिले हैं, हम हैम्पर नहीं करना चाहते इन्वेस्टिगेशंस, लेकिन हमें उनके सेक्रेटेरिएट जो सील हुआ था, खातून है रूबा, उससे तो जमानत मिल गई, उसको जमानत मिल गई, और अकाउंट चला रही थी वो 11 लाख आपके अकाउंट में नहीं होंगे। 11 लाख बिल्कुल कानून के अंदर खवातीन को बेल हो जाती है। अच्छा, पोस्ट अरेस्ट इस वजह से रिलैक्स। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी हैं, अंटिल के अनलेस आपकी जो है ना वो लॉन्ग सेंटेंस वाला केस ना हो, या एटीसी का केस ना हो, चाहे मर्डर का केस ना हो, इन मुकदमात में नहीं होता, लेकिन चोरी तक की जो मामलात होते हैं उसके अंदर बेल हो जाती है। तो वैसे भी नहीं, लेकिन हसन भाई भैया आप जो बात बता रहे थे जी, फॉरेन लिंक्स, इंडियन कनेक्शन, जी उसके ऊपर अरूबा को जो है वो जमानत मिल गई। अरूबा का सोशल मीडिया तो वही चला रही थी। अरूबा का रोल क्या है? फेसबुक के साथ रोल था ना उसका। अच्छा, शी वाज डीलिंग विद द फेसबुक लीड। अब किसका किधर क्या काम है, उस रोल उसके मुताबिक डिफाइन किया जाता है, उसके क्रिमिनल केस होता है, हर एक का अपना अपना रोल है ना। मैं भी इसमें ऐड ये करना चाही थी कि एविडेंसेस अगर इनके पास इतने अलार्मिंग हो, बहुत संगीन ये एविडेंसेस अगर इनको मौसूल हो चुके हैं, सो कोर्ट ऑफ लॉ में आपको ये प्रूव करना है। और आपको याद है गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से सवाल करी थी कि जुर्म साबित करे, इवन 9 मई के वाकयात से मुतालिक आप एविडेंसेस जो हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस की बात की जा रही, नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो है वो मौजूद है, उसको साबित करे, सजा दे इनको। ये तो तासुर से ऐसा मिलता है ये स्टेटमेंट से कि ये बड़ी खतरनाक जमात है और इनका नेटवर्क जो है पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है, लीडर जेल में। साहब ने कहा डाकुओं का गैंग है, डाकुओं का गैंग है। देखिए उन्होंने किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कहा होगा ना, वो 9 मई के मुकदमे के हवाले से तो सर हो सकता है आप दोनों के पास इंफॉर्मेशन ना हो, उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी तो
कुछ चीजें मेरे पास उदाहरण के ऊपर इन्होंने उतारना है। नहीं अभी नहीं लग रहा है, नहीं मेरे पास है इन्फॉर्मेशन। एक तो 9 मई के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा कि प्रोसिक्यूशन खान साहब के खिलाफ कोई ऑडियो वीडियो सबूत नहीं दे सकी। लेकिन जिस तरह का हसन भाई भी अभी जिक्र कर रहे थे कि वो बहुत सारे मसाइल हैं। देखें वो जो उनकी सोशल मीडिया टीम, वो अरूबा बच्ची का जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में पता चला है कि कोई काफ का जो सबसे बड़ा जिन है वो उसके साथ भी आते हैं। हसन साहब ये सीनियर तज्जियाकार हैं, ये मुझे सीनियर कहानियां सुना रहे बैठ के। नहीं मैं सही बात देखिए, अब उनकी बात आपने पूरी सुनी, ये बात की बात आपने पूरी सुनी। 3-4 हफ्तों के बाद यार वो कोकाफ की बातें कर रहे हैं, वो जिनों की बातें कर रहे हैं, परियों की बातें कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर। नहीं पर मैं फिर अतर कादरी साहब को बुलाइएगा, मुझे भी बुलाइएगा, फिर मैं ये कोकाफ के जिन की बात इनसे पूछूंगा कि जनाब वो जिन था, दियो था, की बात को रिफ्यूट नहीं किया, मैंने तो रिफ्यूट नहीं किया। मैंने कहा कि देखें कोकाफ का जो सबसे बड़ा जिन है उसका जो मंजिला बेटा यार हसन साहब ये क्या सर महीने बाद ये सीरियस गुफ्तगू हो रही है कि जिन था, दियो था, ये जिनों का प्योर। मैं आप लोगों के पास आया हूँ कि मुझे इस्लामाबाद के हवाले से कोई कहानी आप मुझे पहाड़ों में ले गए। मतलब कि अब यही है कि टार्जन और आंगलू बांगलू किस्म की स्टोरियां हुकूमत सुना रही है 2 सालों से। अगर इतना खतरनाक है, ये इतना एविडेंस है, तो फिर इनको कन्विक्ट करें। 1 साल के बाद आप 9 मई में उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, बुशरा बीबी को भी उसमें डाल दिया। देखें जो 9 मई को हुआ कतन, यहाँ पे कोई भी बैठा हुआ बंदा उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन जब आप इसमें सियासत इन्वॉल्व कर देते हैं, जब आप सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को इंडिया के साथ जोड़ देते हैं, उस पर असला डाल देते हैं, टीटीपी के साथ जोड़ देते हैं, बारूदी मवाद भी डाला है उसमें। देखें ना, फिर आप जुल्म करते हैं कि आपका जो असल इशू है, अगर कोई सोशल मीडिया पे आइन को तोड़ा है, कानून को तोड़ा है, तो उस कानून मौजूद है, उसके मुताबिक उससे डील करें। अब गुज़िश्ता रोज जो है अपने रऊफ हसन साहब को भी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, एक और मुकदमा उनके ऊपर दहशतगर्दी का भी कर दिया गया। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इस चीज को मुज़ायका खेज बना देती हैं। और 2 साल से हम यही देख रहे हैं कि हर कोशिश ये है कि किसी तरीके से किसी जगह पे भी इनको फंसाया जाए। जो है ना, इत्तेहादी भी उठाने को तैयार नहीं है पीपल्स पार्टी। मैं बात ये स्टार्ट की थी कि इमरान खान साहब ने ये लचक क्यों दिखा रहे हैं, इमरान खान साहब ये क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको वजह बताइए कि वजह क्या है। अब वजह ये है कि आप देख लें कि पहले जो बात कर रहे थे 9 मई के हवाले से, तो क्या जो जिनों की बात कर रहे थे ना, तो क्या पीएफ की जो बेस थी मियांवाली वाली, वहां पर जिन्नात ने आकर उन एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया था कि तमाम के तमाम लोगों की जमानतें हो गई हैं। एक आदमी भी मियांवाली का इंसिडेंट के अंदर इस वक्त जो है वो जेल के अंदर नहीं है। क्या कौन आए थे? इंडियन वाले आए थे, वहां पर आकर रॉ ने आकर हमला किया था, अगर वो आकर आपके जो एयरक्राफ्ट को तबाह किया था। तो हमारी अदालतों की भी तो अदाओं को देखें ना आप, कि वहां पर जहां पर केस बनता है, वहां पर जहां नहीं बनता, हर जगह आप जो है एक ही लाठी से उसको हाँक रहे हैं और जमानतें दे रहे हैं। हसन भाई आपको पहले ये नोटिस आया हुआ है ना? जी आया है। ध्यान कीजिएगा आपकी। सर देखिए ना, आप मियांवाली के अंदर आप ये बताइए ना कि आपके एयरक्राफ्ट मैं खुद कह रहा हूँ मेरा प्रोग्राम बढ़ गया, मतलब ये नहीं मसला ये आपकी मेहरबानी। जो लोग होता है ये है कि मंसूर साहब, वही जिस तरह मैंने अर्ज किया कि जब आप सियासत इन्वॉल्व कर देते हैं कि मियांवाली में जो ख्वातीन लाहौर में थी उनको भी आपने मियांवाली के पर्चे में डाल दिया। हसन साहब ये तो ठीक है, जो बंदा कराची में होगी तो फिर उसमें क्या आपके लोग फिर हंसेंगे ना सर, फिर तो यही होगा। बिल्कुल। देखिए सबसे ज्यादा जो कमजोर केस होता है ना, वो रियासत का होता है, जहां पर स्टेट जो है वो प्रोसिक्यूटर मुकर्रर हुआ हो। यानी हमने देखा कि साइफर का केस जो था, वो हमें जिस तरीके से उन्होंने उसको कन्विक्शन कराई इमरान खान की, जिस तरीके से उसका फिर नतीजा यही बरामद होना था जो हुआ। केस कमजोर नहीं था, लेकिन जिस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जब आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर अदालतों से आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन बहुत सी जगहों पर अब ड्यू प्रोसेस के ऊपर मामला गया ही नहीं है। अच्छा, मैं बात ये कर रहा हूं, जहां पर ड्यू प्रोसेस पर मामला गया नहीं है, पहले ही जमानतें दे दी हैं यार। अच्छा, ऐसे नहीं होता। ये अलीना साहब, ये एक जो दिसंबर की बड़ी बातें हो रही हैं, आपने सुनी है? ये मुझे तो लाहौर में सुनाई देती है कि पता नहीं दिसंबर में जो है वो कुछ हो जाएगा, नवंबर दिसंबर तक को कहानी कुछ चेंज हो जाएगी। यू थिंक इसमें कोई सब्सटेंस है? देखिए, जहाँ पर इमरान खान साहब पैगाम भिजवाएं कि री इलेक्शन की कौम तैयारी करे, ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि वो कह रहे हैं नवंबर में कोई पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट जा रही है, जिसके बाद आपका 8 फरवरी का इलेक्शन का लदम करार हो जाएगा। सो स्मेल तो और सेंस तो इनको हो रही है। परहैप्स आपको नजर आ रहे हैं ओवर द लास्ट फ्यू डेज हुकूमत बार बार इनको मुज़ाकरात की पेशकश भी कर रही है कि अगर तो यहाँ से कोई मामलात इनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ अगर कोई अलाइनमेंट हो जाती है, जो कि नज़र वैसा बहरहाल आ रहा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के पास फिर पीछे क्या रह जाएगा इनके पास। और परहैप्स उसी की वजह से ये मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं, उससे फिर विड्रॉ करते हैं और दोबारा पेशकश की जाती है। इरफान सिद्दीकी साहब आके कहते हैं आप जहां अर्जी दे रहे हैं आपको यहाँ पे भी अर्जी देनी पड़ेगी। सो माहौल कुछ नजर आ रहा है कि कुछ बनता हुआ हालात। और अगेन मंसूर,
لاسٹ 2 ایئرز میں جس طرح کے ہم نے حالات دیکھے ہیں, جو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ, ابھی حسن کہہ رہے تھے کہ جی لچک عمران خان صاحب نے, لچک کوئی انہوں نے نہیں دکھائی ہے. لچک اسی حد تک دکھائی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے GHQ کے باہر پرامن احتجاج کے لیے کال دی تھی. اس سے زیادہ لچک وہ نہیں دکھا رہے ہیں. وہ اس پہ معافی نہیں مانگیں گے کیونکہ وہ معافی مانگنا وڈ بی ایڈمیشن ٹو دا کرائم, وہ اعتراف جرم جو ہے وہ. ویسے آپ کے خیال یہ معافی کی چلیں, آپ نے اچھا کیا, آپ نے چھیڑ دیا. آپ کے خیال میں خان صاحب کا جو ووٹر ہے, اگر خان صاحب معافی مانگ بھی لیں, آپ کے خیال میں اس میں ووٹر پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں, ووٹر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور وہ معافی مانگیں گے بھی نہیں بہرحال. نہیں, میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں نا, پھر تو یہ پرسنل ایگو کا ایشو آ گیا نا. میں یہ سمجھتا ہوں PTI کے سپورٹر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کے اندر بھی جو ہے کرامات ڈھونڈیں گے کہ اگر خان صاحب نے معافی مانگی ہے تو اس میں بھی ان کا کمال. اچھا, آپ بتائیے کس طرح. میرے خیال میں ابھی اگر تاثر کہیں سے بھی مل گیا کہ انہوں نے ڈیل کر لی اور انہوں نے معافی مانگ لی ہے, تو وہ شہباز شریف صاحب سے بھی زیادہ ان پاپولر. آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے ڈیلیں نہیں کی ہوئی؟ نہیں, پاکستان ساری جہاں پہ تو سب لوگ. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں, میں پچھلی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا. ابھی تو دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے سامنے نظر آ رہا ہے نا, یہ کون سی ڈیل ہے. میں ذرا عرض کر لوں چھوٹا, آپ یار پلیز انٹرسپٹ ڈائریکٹ سے کوئی کہا کہ مجھے انفارمیشن آ رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ڈیلیں کی ہوئی ہیں جی منصور صاحب. آپ نے اس کا نکاح بھی ختم کر دیا, جس آپ نے عمران خان صاحب کا نکاح بھی ختم کر دیا اس حکومت نے, جو عدت والا کیس ہے غیر قانونی قرار دے دیا. ٹھیک ہے, آج 1 سال کے بعد بشرا بی بی کو 9 مئی کے مقدمات میں ڈال دیا. یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر کی پیشنٹ ہیں, ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں, جو عالیہ حمزہ کے ساتھ کر رہے ہیں, عمر چیمہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, آپ کے میاں محمود الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو ان کی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ ان کو نہ جلسہ کرنے دیتے ہیں نہ جلوس کرنے دیتے ہیں. ڈیلیں جب ہوتی ہیں, آپ نے یہ پوری یہ جو لسٹ بتائی, اس میں آپ ایک نام بھول گئے. یہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کون سے؟ علی امین گنڈا پور صاحب. اور کون سے گنڈا؟ وہ تو کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. نہیں, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں, وزیر اعلیٰ کی کرسی تک پہنچے, اس میں آپ کو بالکل لگ رہا ہے کہ صاف شفاف طریقے سے چلتے چلتے آرام سے وہ کرسی پہ پہنچ گئے. ان کو تو 2 تہائی اکثریت ادھر صوبے میں ملی نا, اور خان صاحب نے ان کو نامزد کیا. ہاں, علی امین کی جو اپنی کارکردگی, خان صاحب نے نامزد کیا. نہیں, خان صاحب نے نامزد کیا, بلکہ خان صاحب کو تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو نامزد نہ کیا جائے. لیکن ابھی جو علی امین کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں علی امین جو ہے بڑے اچھے بچے کی طرح جو ان کو کہا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں. اور وہ اب آپ میری پچ پہ آئے ہیں. میں وہ آپ کو یہ بالکل جو ہے ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, وہ آ کے قوم کو دکھاتے ہیں کہ یہ وہ بٹن ہے جو میں دبا دوں گا اور پورے پاکستان کی بجلی ہو جائے گی. لیکن وہ جو SHO ہے جو ان کے بندے کو رگڑتا رہا, وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ مبینہ طور پہ دھاندلی کروائی, وہاں پہ علی امین نہیں جاتے, وہاں پہ وہ کوئی بات نہیں کرتے. حالت دیکھ لیں کہ بنو میں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا, علی امین صاحب 1 ہفتہ وہاں پہ گئی نہیں کہ جب تک اجازت نہیں ملے گی, جب تک مجھے انسٹرکشنز نہیں ملیں گی. تو علی امین صاحب تو بڑے اچھے بچے بن کے کر رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب آپ میرے گراؤنڈ پہ آئے ہیں کھیلنے کے لیے. تو علی امین تو اقتدار میں تو وہ جو مظلوم جیل میں ان کی باتیں کر رہا ہوں. میں اس میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی, جو آپ پہلے بات کہے تھے کہ حالات پاکستان میں obviously you already know it, we cannot predict anything but the past. حالات کب تبدیل ہوتے ہیں. موجودہ جو حکمران ہیں اس وقت, جن کی مینڈیٹ بھی کویشچنیبل ہے, لیجٹمیسی کریڈیبلٹی کا بھی کرائسس ہے, ان کا بوجھ اب لگ رہا ہے بظاہر اٹھایا نہیں جا سک رہا ہے. آپ نے ایک بیانیہ کریٹ کرنا تھا عمران خان کے اگینسٹ, وہ آپ بیانیہ بنانے میں ناکام رہے. آپ نے ایک اکنامک روڈ میپ دینا تھا, آپ نے وہ روڈ میپ دینے میں آپ ناکام رہے. ابھی آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ری پروفائلنگ کی بات کر رہے ہیں, جو سعودی عرب, چائنا اور آپ نے UAE کے ساتھ کرنا ہے. آپ نے وہاں سے بھی آپ کو نہ کہیں رسپانس آئے گا. اگین آپ کو پتہ ہے منصور بہتر, ری پروفائلنگ اگر آپ ڈیٹ کی کرائیں گے اوور آل, تو اس کی کانسیکوینسز آر ایکول ٹو ڈیفالٹ کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں. سو لہٰذا موجودہ حکومت کے اور حکمرانوں کے ہاتھ میں تو کوئی بھی نہیں ہے. سینیریو کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے, کیسے تبدیل ہوتا ہے, یہ obviously مطلب حسن بھائی, میں نا وہ خواجہ آصف صاحب کا میں نے یہاں پہ انٹرویو کیا تھا, تو خواجہ آصف صاحب نے نا یہاں پہ بتایا کہ جی جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی 2018 میں, تو 2019 کے اندر جو ہے وہ انہیں یہ آفر آئی کہ جناب تسی پنجاب لے لو اور 6 مہینے کے بعد آپ سینٹر بھی لے لیں. یہ انہوں نے خواجہ صاحب نے بتایا. اچھا, یہ بات تو ہو گئی. میں نے بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے بندے سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ 2019 میں خواجہ صاحب کو یہ آفر ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا سانو نہیں پتا, بالکل نہیں پتا. جی ٹھیک ہے. اچھا, ہو گیا سارا کچھ. بعد میں نے ابھی جب ان کی گورنمنٹ بن گئی یہ 8 فروری کے الیکشنز کے بعد یہ سارا اور یہ ساری ڈسکشن ہو رہی, تو میں نے نون لیگ کے ایک بندے سے پوچھا, میں نے کہا جی, میں نے اس کو یہی ایگزامپل کوٹ کی کہ جی وہ خواجہ صاحب کے ساتھ یہ ہوا تھا, ان کو یہ آفر ہو گئی تھی. میں نے کہا آپ کو اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے ایک دن اسی طرح کی کوئی آفر جی ادھر چلی جائے؟ تو میں نے کہا آپ لوگ کچھ کر سکیں گے؟ انہوں نے کہا یقین کریں ہم کچھ نہیں کر سکیں گے, اور نہ ہمیں پتہ لگے گا, یہ اتنے چھپکے سے یہ سارا کچھ ہوگا. آپ جس سرٹنٹی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ لگے
کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بات بن جائے, کچھ ہو جائے. آفٹر دی کمپلیٹ دس کامنٹ میں آپ کو ایک سینئر نون لیگ کے ایک رہنما ہیں, انہوں نے آف دا ریکارڈ کیا بات کی وداؤٹ نیمنگ ہے. جی حسن, یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو جنگ تھی نا وہ نون لیگ کے ساتھ اب اس نیچ پر نہیں ہے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شروع پڑی ہے, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے. اچھا, اب اسٹیبلشمنٹ نے اپنا سروائیول دیکھنا ہے کہ اگر 9 مئی کے اوپر بغیر کسی چیز کے ان کو دوبارہ اقتدار میں لا کے بٹھا دیا جائے تو پھر 9 مئی نہیں ہے نا, پھر 9 مئی متعدد بار ہوگا, پھر ہر کوئی جماعت اٹھے گی اور وہ 9 مئی بغیر کسی چیز سے کیا مراد؟ سزا دیے بغیر. سزا تو دینی ہے اس طریقے سے, تو یا تو پبلک اپالوجی کرنی پڑے گی عمران خان صاحب کو, اچھا, آ کر معافی مانگنی پڑے گی, اور اس کے بعد پھر ان کو نیگوسیشن کرنی پڑے گی کس کے ساتھ؟ گورنمنٹ کے ساتھ. ابھی تو ان کی جو دیکھیں ان کا تو آپس میں اعتماد ختم ہو چکا ہوا ہے, اور یہ معاملہ صرف جنرل عاصم منیر تک نہیں ہے, یہ اس سے بہت نیچے پر آپ آ جائیں. میں اس کے اوپر صرف ایک بات کہوں, کیونکہ ہم خان صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور خان صاحب کی مافیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. خان صاحب نا مافیا مانگنے کے بھی ایکسپرٹ ہیں. اچھا, آپ اٹھا کے دیکھیں, خان صاحب نے معافی, خان صاحب نے یہ جو توہین عدالت والا کیس تھا اس میں جج صاحبہ سے جا کے انہوں نے زیبا صاحبہ سے جا کے معذرت کی کورٹ میں جا کے, لیکن فیل نہیں ہونے دیا. اچھا, لوگوں کو فیل نہیں ہونے دیا کہ معافی مانگ کے آئے. عدالت میں معافی مانگنا تو اس میں میں نے کب کہا, تو اس سے کون سی بڑی بات, مطلب جس ادارے کے ساتھ آپ کا اتنا گہرا تعلق رہا ہے, اگر آپ نے ادھر بھی جا کے معافی مانگ لی تو اس میں کون سی بری بات؟ پبلک اپالوجی کرنی پڑے گی نا, پبلک کر لیں گے اس میں. پبلک اپالوجی کرنے کے بعد پھر ہاں پھر راستہ نکل سکتا ہے ان کے لیے. لیکن ابھی جو ہم لوگ یہ بات, لیکن اطہر صاحب نے اسی بات کا جواب دیا تھا. اطہر صاحب نے کہا تھا کہ ان کا ووٹر معاف نہیں کرے گا. اس میں میرے خیال کے مطابق حسن بھائی نے ابھی کہا آپریشن کی ان کے ووٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان صاحب دن کے ٹائم کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ یہ رات ہے تو ووٹر کہے گا رات ہے. جی, یہ دیکھیں یہ حسن صاحب کی رائے میں اس کا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جنگ جو ہے اب نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, حسن بھائی بھی صحیح بات کر گئے. اس وقت نواز شریف ہو جائیں, نواز شریف کا اپنا حلقہ جو ابھی پتن کی جو رپورٹ آئی ہے کہ وہاں پہ 100 بندوں نے 102 ووٹ ڈالے, مطلب یہ حالت ہے کہ میاں صاحب چپ کر کے ویسے نہیں بیٹھے ہوئے. تو اس وقت سیاست میں کوئی بھی عمران خان صاحب کا مد مقابل نہیں ہے. اب ان کو ہم پسند کریں نہ پسند کریں وہ ایک الگ بحث ہے, اور اسی وجہ سے یہ جو دو جماعتیں ہیں, حسن صاحب بھی پسند کرتے ہیں, ایسی بات نہیں, حسن صاحب تو کرتے ہیں, وہ تو زیادہ کرتے ہیں, بلکہ میں نے ان کو دیکھا انہوں نے ایک پی ٹی آئی کا جھنڈا گاڑی کے نیچے لگایا, انجن کے نیچے, وہ نظر نہیں آتا لوگوں کو. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو اب ریاست اب یہ 9 مئی کا کہہ رہے ہیں, دیکھیں میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ کسی کا بھی کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ 9 مئی میں لوگوں کو سزائیں نہ ہوں جو اس میں ملوث ہیں, پر وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی نا. یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی معافی ہوگی یہ ہوگی, نہیں. 9 مئی میں جن لوگوں کے پہلے نام آئے وہ پریس کانفرنسز کر کے نکل گئے, پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس میں معافی نہیں ملے گی. نہیں, یہ تو نہیں ہوتا نا. اگر 9 مئی والے دن کیا ہوا اس ملک میں, آئین کو توڑا گیا, قانون کو توڑا گیا, اداروں کے اوپر حملے کیے گئے, انسٹالیشنز پہ اگر حملے کیے گئے. اب ریاست کا رد عمل کیا ہوگا کہ آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے نا. ریاست بدلہ تو نہیں لیتی. یہ کون سا کانسیپٹ ہے کہ جی وہ بدلہ لیا جائے گا تو یہ بھی کر دیا جائے گا اور وہ بھی نہیں. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. اس سے ہم ساری بحث کو غلط طرف لے کے جاتے ہیں. جو بھی ملوث ہے اس کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دیں. ریاست جسٹ ہوتی ہے, انصاف کرتی ہے. ریاست اگر بدلہ لینا شروع ہو جائے تو پھر گلی کے عام بندے میں اور ریاست میں تو پھر ویسے ایک ذہن میں سوال ہے, آپ کے خیال میں ریاست اگر بدلہ نہ لیتی تو آج نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہ ہوتے؟ کہ کس چیز کا بدلہ؟ جو ماضی کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل میموری میں ہے چیزیں میاں صاحب کے حوالے سے. میاں صاحب کے ساتھ تو بدلہ آپ دیکھیں نا, سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ آج پاور میں ہے, آپ وزیر اعظم نہیں ہیں. تو وہ کیوں وزیر اعظم نہیں ہے؟ کیا ان کو مطلب کیا ان کو عوام نے ووٹ دیا اس وقت؟ ہی از اے سٹنگ ایم این اے, اس وقت تو ایم این اے ہے نا. جی جی, کل کو کچھ بھی ہو, اور اگر تو ان کی سیٹ اتنی ہلکی ہے نا کہ وہ اس سیٹ سے گر جائیں تو معذرت کے پر شہباز شریف کی سیٹ بھی اتنی ہلکی ہے, مریم نواز کی سیٹ بھی اتنی ہی ہلکی ہے. بالکل. تو یہ کس نے روکا ہوا ان کو؟ آپ بتائیں نا, کس نے روکا ہوا؟ آپ کے خیال میں کس نے روکا ہوا؟ نہیں, وہ کیا آپ کے خیال میں میاں صاحب کے ضمیر نے روکا ہوا انہیں؟ مجھے نہیں پتا. کہ میاں صاحب بتائیں نا, وہ تو یہ کہتے تھے کہ میں سب سے جواب لوں گا, اور وہ جس طریقے سے آئے تھے تو ہمیں تو ڈر تھا. آپ کو ان کی خاموشی کے پیچھے کیا ریزن نظر آتی ہے؟ حسن بھائی کو پتا ہوگا. حسن بھائی آپ بتائیں. سر, نواز شریف صاحب جب ان کا دل کرتا ہے وہ بولتے ہیں اور وہ بولیں گے بھی, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے ٹرمز کے اوپر آ کے بولیں گے. جب ہم ہماری خواہش ہو صحافیوں کی تو وہ بولنا شروع کر دیں. وہ بہت عرصہ خاموش رہتے ہیں. ایون جب پرائم منسٹر تھے, بیٹی کے اندر بھی یہی عادت ہے, تب بھی وہ روز بات نہیں کرتے تھے. نہیں, بیٹی کے اندر بھی یہی عادت ہے. وہ بھی بات کر رہی ہے. جب نہیں, وہ جب ٹویٹر ان کا خاموش ہوا تھا تو اپنی مرضی خاموش کرنا چاہتے. اچھا, وہ اپنی مرضی سے ہوا تھا. کون سا والا؟ وہ جب ان کا ٹویٹر خاموش ہوا. وہ تو پھر ان کو والد صاحب کے لیے کچھ ان کو چاہیے تھا
ریلیف چاہیے تھا. اچھا ہاں جی. تو یہ میاں صاحب کا ایسا کوئی چکر میاں صاحب کا اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے. نواز شریف صاحب اس وقت خاموش اس وجہ سے ہیں کہ وہ کچھ کیلکولیشنز ان کی چل رہی ہیں. وہ اچھا جی بالکل, وہ پنجاب میں بیسکلی وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس حد تک پروگرس کر جائیں کہ ہمیں اگلا الیکشن جو ہے ہمارے لیے آسان ہو جائے. اس وقت ہی انڈرسٹینڈ کہ جو 8 فروری کو نتیجہ آیا ہے ان کی توقعات سے بہت جو ہے وہ مختلف ہے, اور دے نو ویری ویل کہ یہ ہماری جو سب سے ہی کمزور صورتحال پارٹی کی آج تک اس سے زیادہ ہماری صورتحال میں کبھی بھی مسلم لیگ نواز نہیں رہی. تو اب اپنے آپ کو ری اسمبل کر رہے ہیں, ری گین کرنا ہے. وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بن گئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت سی ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں, مشاورت بھی چل رہی ہے ان کی. اور بیسکلی نواز شریف صاحب کی ہیلتھ بھی ایسے نہیں ہے کہ اب وہ جلسے کا نہ موقع ہے, نہ مناسبت ہے, نہ موسم ہے, تو نہ انہوں نے کوئی احتجاج کرنا ہے. تو اس لیے وہ بات کریں گے, وہ پبلک میں آ کر بات کریں گے, لیکن تھوڑا وقت ابھی اس میں لگے گا جب وہ سوچ کر رہے نہیں. ہمیں روز شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کرتے ہیں کہ میں یہ بات کروں گا, اب آپ یہ کہوں گا. ارشاد بھٹی صاحب کی طرح گفتگو شروع کر دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. آج کسی اور موڈ میں ہیں. آج اصل میں میرا ادھار ہے ان کے اوپر, آج انہوں نے چکانا ہے مجھے. میں چاہ رہا ہوں, نہیں پتا یہ چاہ رہے ہیں. نہیں میں ان کو اصل میں آپ کو خدا نہ خواستہ نہیں, میں میاں صاحب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں موقع ہوتا ہے نا بات کرنے کا. اس وقت ملک بحران کے اندر ہے, کہا جا رہا ہے کہ سیاسی استحکام نہیں, لیکن وہ کیا اپنی حکومت کے خلاف بولنا شروع کر دیں. میرا بھرا کتنا پیڑا ہے, اس وقت ایگزیکٹلی. اینڈ جو ملک کے حالات ہیں, میاں صاحب کے بھائی ملک کے وزیر اعظم ہیں, سمدھی ڈپٹی پرائم منسٹر ہے, بیٹی چیف منسٹر ہے پنجاب کی. اس کے باوجود بھی گورننس کا عالم یہ ہے کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں بجلی کے بل کے لیے. آپ کو دھرنے نظر آئے. آپ چاہ رہی ہیں کہ بھائی بھائی کے خلاف بولے؟ نہیں مطلب یہ تو نہیں ہوگا نا. نہیں, کہنے کا مقصد ہے چیزیں ان کے ہاتھ میں, دے ویری مچ نو اٹ کہ ان کے ہاتھ میں چیزیں نہیں ہیں. جو چیزیں جہاں سے آتھرائز ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا جو سرمایہ ہے, جو سیاسی سرمایہ ہے, وہ 8 فروری میں بھی آپ نے اس کے ریپیکیشنز دیکھ لیے, کانسیکوینسز دیکھ لیے. مجھے یہاں پہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے تینوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میرا ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ یہ امپریشن دیا جاتا ہے خاص طور پہ نون لیگ کی طرف سے کہ جناب میاں صاحب تو نہیں کرنا چاہتے تھے, بالکل نہیں کرنا چاہتے تھے, بس یہ شہباز صاحب نے جو ہے نا وہ دھکا دے دیا, کروا دیا, یہ سب کچھ کروا دیا. میں نہیں بلیو کرتا اس تھیوری کے اوپر. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات کہ مطلب بڑے میاں صاحب کی حامی کے بغیر, اپروول کے بغیر, how is that possible؟ مطلب وہ ان سے بھی زیادہ سینئر پولیٹیشن ہے. بالکل شہباز شریف صاحب کچھ نہیں کر سکتے. آپ ڈیلیبریٹلی یا تو شہباز اور نواز کو الگ کرنے کی ڈیلیبریٹلی اٹیمپٹ کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی برا آئے بھی فال آؤٹ آئے تو وہ آپ شہباز صاحب کے اوپر ڈال دیں. آپ کہتے ہیں میاں صاحب تو بڑے جمہوری ہے گئے ہیں, بڑے وہ سویلین بالادستی کے اور وہ علم بردار ہیں. نہیں وہ ووٹ کو عزت دو والے بیانیے سے جب آپ پیچھے ہٹے ہیں تو نیچرلی آپ نے اس کا ایک کاسٹ پے کیا ہے. اینڈ منصور مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ اس پورے کیوس کے ماحول میں ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے. ایون ہم بھی کوئی ایسی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی جس سے ملک کو آگے لے کر بڑھا جائے. ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں نا, ہم ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کوکاف کی بات ہے, لیکن ہمارے ملک میں ہم کیا کنڈیم یا ہم کس طرح سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اگر سپریم کورٹ کے آرڈرز کی ڈیفائنس ہمیں نظر آئے. ابھی آپ کے سامنے کل ترمیمی بل جو پیش کیا گیا ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 12 جولائی کا فیصلہ جو ہے وہ حکومت کو قابل قبول نہیں ہے. اس کے لیے پرسن اسپیسیفک یہ سلیکٹیو ان کو چاہیے کہ آئین کی امپلیمنٹیشن ہو. ہم اس کو کنڈیم نہیں کر رہے. لاسٹ 2 ایئرز میں کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز ہوئی. آپ کو تو آرٹیکل 6 کی کارروائی 2022 میں انیشیٹ کر دینی چاہیے. دیکھیں 2022 آرٹیکل 6 کی آپ کارروائی کی اب بات کر رہے ہیں. کورٹ نے, میں دوبارہ بات ریپیٹ کرتا ہوں, میں آج صبح بھی ان کو بتائیے بات سر, وہ آپ نے سنا ہے کہ جناب جو امپیور آرڈر ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دیا اور جو اپیلز تھی وہ ڈسمس کر دی. یہ مذاق ہے, مذاق. آپ نے تشریح کے نام پر آئین کو ری رائٹ کر گئے, یہ آپ کی اتھارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب امینڈمنٹ لے کر آ رہے ہیں, وہ ریٹروسپیکٹیو ہیں, یعنی اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا. تو پارلیمنٹ نے اپنا اختیار بتانا ہے. پارلیمنٹ سپریم ہے میڈم, سپریم کورٹ سپریم نہیں ہے. لا آف دی لینڈ کانسٹیٹیوشن آپ کا آئین سپریم ہے. 8 ججز 800 ججز ہوں سر, 800 ججز ہوں, وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے. آئین میں ادھر ہے کہ یہ اختیار پارلیمان کا ہے, مخصوص نشستیں یہ اختیار پارلیمان کا ہے. میں نے پہلے یار حسن بھائی یہاں پہ سپریم کورٹ کا ایک جج نہیں سنبھالا جاتا بھائی, 8 ججز ایک فیصلہ. 800 جج ہوں, آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتے. سر آپ یہ سمجھتے ہیں نا
کا استعمال آپ بڑا لمیٹڈ ہے, وہ اسکوپ بڑا لمیٹڈ ہے. آپ یہ دیکھ لیں, دیکھیں میں نے اس دن بھی آپ کو یہ بتائی تھی ایگزامپل, آج پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک اسکول ہے جو کہ رجسٹر نہیں ہے کسی بورڈ کے ساتھ, اس اسکول کے اسٹوڈنٹس جب اپنا ایڈمیشن بھیجتے ہیں, جب ریزلٹ شیٹ آتی ہے تو وہ جو ہے وہ پرائیویٹ امیدوار ہوتا ہے, وہ اسکول کا نام نہیں ہوتا. تو اسی لیے بے شک یہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے, ہمارے یافتہ تھے, لیکن انہوں نے جب الیکشن جیتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی نہیں ہے, یہ انڈیپینڈنٹ ہے. پھر وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے. چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا یہ جملہ غلط کیا ہے؟ چیف جسٹس نے بھی غلط کیا, قاضی فائز صاحب نے بھی غلط کیا ہے, بالکل غلط کیا. اچھا میں وہ بھی غلط آن ٹیلی ویژن کہہ رہا ہوں غلط کیا. یہ پھر اچھا کمال ہے, حسن ایوب صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کرنے کا اختیار نہیں ہے. حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ وہ 8 ایک طرف وہ بھی غلط, قاضی فائز صاحب بھی غلط, وہ بھی 4 سیٹیں اور جمال منتخیل صاحب بھی پھر ساتھ ہی, جمال منتخیل صاحب بھی غلط. جی غلط, تو 13 میں سے ہو گئے 10. میں کہتا ہوں آپ ٹھیک کون ہے؟ 8 کی بات حسن ایوب صاحب ٹھیک ہے, باقی سارے غلط ہیں. اور حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈسرسپیکٹو نہیں, اب وہ ایک ہو گئے. حسن بھائی اور اس کے علاوہ اور کسی ڈسمس کیا تھا, میں نے ضرور ڈسمس کیا ایک تو نہیں ڈسمس دو نہیں کیے. تو 13 میں سے 2 آپ 11 نے کہا کہ جب 11 سپریم کورٹ کے ججز غلط, جی بالکل ٹھیک ہے, 2 ٹھیک, جی بالکل ٹھیک ہے. اور ہم جو ہیں وہ 2 کے ساتھ چلیں. نہیں, ہم آئین پاکستان کے ساتھ چلیں. ہم جو پاکستان کا تو قانون سپریم کورٹ کے سر اگر 11 ججز, سپریم کورٹ کے 11 ججز اگر آئین پاکستان کی تشریح نہیں کر سکے ہیں نا, تو پھر تو کنسٹیٹیوشن بریک ڈاؤن ہو گیا. اسی لیے پارلیمان اپنا اختیار اب تو شو کرے کر رہے ہیں, اور پارلیمان سپریم ہے. اگر آپ کل یہ کہہ دیں کہ یہ مقدمہ یوٹیلٹی اسٹور میں لگا, یہ تو نہیں, پارلیمان چاہے تو سپریم کورٹ کے پیرلل ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ کھڑی کر دے. اس طرح ہر پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو انڈو کر دے. جی کریں, بالکل کر سکتے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا. آپ ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ کا رائٹ ہے. حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں, دیکھیں سپریم کورٹ اپنی پاورز کہاں سے انہیرٹ کر رہی ہے, کانسٹیٹیوشن سے. کانسٹیٹیوشن کوڈ ہے نا, کانسٹیٹیوشن کو جب امینڈ کریں گے تو پاور ختم. امینڈمنٹ تو آپ سمجھ رہے ہیں سر, یہ آپ کی تشریح میں امینڈمنٹ ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں یہ امینڈمنٹ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب بیسکلی اختلاف جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لڑے. 13 میں سے 11 ججز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب ایکچولی پرابلم اس وقت سٹارٹ ہو گئی تھی جب آپ نے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا. الیکشن کمیشن اس فیصلے کو چیلنج کیا, اگر اس فیصلے کو پی نے چیلنج کیا نہیں کیا, نہیں, تو پھر وہ لاڈلے ہیں. اچھا نہیں, اس کا آپ سے سہولت کاری فراہم کرنی ہے, پھر آپ کا کام سہولت کاری فراہم کرنے کے لیے آپ جو ہے کورٹس میں بیٹھے ہیں. تو چیف جسٹس آف پاکستان بھی میں تمام کی بات کر رہا ہوں, نہیں کر سکتے. چیف جسٹس میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں, بات بڑی سمپل ہے. آئین پاکستان سپریم ہے, آئین جو اختیار سپریم کورٹ کو نہیں دیتا. آئین پاکستان جو اختیار سپریم کورٹ کو نہیں دیتا, وہ اختیار اگر استعمال کرے گی تو سپریم کورٹ اپنے اختیارات سے تجاوز کرے گی. اور ہمارے ملک کی تاریخ جوڈیشل ایکٹیویزم سے بڑی بڑی ہے. جن کو انٹری ان کی ہونی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا میلیفائڈ انٹینٹ از ویری ایویڈنٹ, کیونکہ ابھی تک نوٹیفیکیشن اس کا جاری نہیں ہوا, اور آج ہی الیکشن کمیشن کے جو سیکرٹری ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گئی ہے. جو حسن ایوب صاحب اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ سے یہ دیکھا جائے گا, جو سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے انہوں نے اس بات پہ کامنٹ کرنے سے بھی انکار کیا ہے. ابھی تو دیکھیں قانون کمیٹی کے پاس گیا ہے نا وہ بل, ابھی تو بل وہ پاس ہوگا نہیں ہوگا وہ ایک الگ بحث ہے. دوسری بات یہ ہے انٹینشن پتہ لگ رہی ہے, انٹینشن یہ ہے کہ اسی نہیں ہون دینا. مسئلہ یہ کہ ہمیں آنیسٹلی بات کرنی پڑے گی. دیکھیں جمہوریت میں کیا ہوتا ہے, اب ہم اس کو جو مرضی الجبرا بناتے رہیں, اسکولوں کی مثالیں دیتے رہیں, جو اسکول کی بھی مثال دی, اسکول میں بھی اگر آپ کا ایڈمیشن جائے گا پرائیویٹ جائے گا, یہ تو نہیں ہوگا نا کہ اگر آپ نے 10ویں کا امتحان دیا تو رزلٹ آپ کو 6ویں کا دے دیں, یا پھر جو رزلٹ جو ہے وہ بلال نامی بچے کا وہ رزلٹ جو ہے وہ اس کے اوپر احمد نامی بچے کو نمبر دے دی جائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جمہوریت میں ووٹ کس کو پڑا ہے. ایسنس کیا ہے جمہوریت کا کہ جس کو ووٹ پڑتا ہے, جس کو محنت ملتا ہے. اصل کہانی جو لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ سیٹیں نہیں دینی پاویں جو مرضی. یہ تو کب کا فیصلہ آ جائے, نہیں میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا سپریم کورٹ وہ پھر ہنس رہے ہیں, یہ 1 منٹ میں ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. آئین کی بات کر رہے ہیں نا, نہیں آئین کو بندہ کرتا ہے پھر نہیں. مجھے ان کی ہنسی کے اندر نا ایک وہ فیل ہو رہا ہے جیسے وہ ایک ولن جب کوئی قتل کرتا ہے یا ہیروئن کو اٹھا کے لے جاتا ہے اس کے بعد ہنستا ہے نا, یہ اس طرح نہیں. مجھے یہ وہ والی ہنسی لگ رہی ہے, ایک ولنش قسم کی ہنسی. نہیں ایسے نہیں, یہ وہ ہنسی ہے جو ولن جو ہے نا جب وہ سب کچھ ہار جاتا ہے نا تو ہنسنا شروع ہو جاتا ہے, اور ہنستے ہنستے اور وہیں سے رونا شروع ہو جاتا ہے.
इनकी नहीं, मैं हुकूमत की बात की। हसन भाई प्यारे, बड़े प्यारे भाई, हसन भाई की नहीं, ये मैं हुकूमत की, हसन भाई ये अच्छा चले मुझे नहीं यार, मैं हसन भाई ये जो मैं आपको तज़किया कह रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है, ये मेरी फीलिंग है कि भाई नहीं मिलनी मखसूस नशिस्तें आपको, भावें तुसी जो मर्जी कर, जी सही कह रहे हैं, ऐसी फैसला है। एक भी मखसूस नशिस्त पीटीआई को नहीं मिलेगी, और पीटीआई क्या पार्लिमानी जमात उसको माना जाएगा? मेरे ख्याल से पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली की हद तक तो कम से कम मैं श्योर हूं कि कौमी असम्बली में पीटीआई नहीं होगी। और पिछले 24 घंटे में एक और रूमर जो मार्केट में आया है वो ये है कि इस 41 के अंदर से भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। देखिए मरकज के अंदर नहीं है, मरकज के अंदर मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पंजाब के अंदर मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि वहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है। देखिए ये जो हसन अयूब साहब कह रहे हैं ना, पंजाब के अंदर मौजूद है। ऑलरेडी एक सिनेरियो देखिए, शेर अफजल मरवत साहब थे, शंदाना गुलजार साहिबा थी, शरियार हाफिज साहब थे, जिनके रिजर्वेशंस नजर आए, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक मेरे ख्याल से इनसिग्निफिकेंट है एट दिस मोमेंट। दे ऑलरेडी नो कौम किसके पीछे खड़ी है, they will never go for this. So basically ये जो मूव हो रही है सिर्फ रिजर्व सीट्स की वजह से हो रही है, ऐसा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की वजह से, बिकॉज ये जो समझा जा रहा है कि ये 41 का जो आजाद रखने का जो इरादा है वो ये है कि इनमें से तोड़ लिए जाएं बंदे, अपनी तरफ तोड़ लिए जाएं, और वो यू बिलीव इन दैट? बिल्कुल 39 भी आजाद होंगे। हैं 39 भी आजाद? मसला ये नहीं सर, वो तो नोटिफाई हो गए हैं, वो नोटिफाई हो चुके हैं ना, तो जब कानून आ जाएगा। लेकिन वो नोटिफाई हुए पर असेंबली सेक्रेटेरिएट को इन्फॉर्म नहीं किया है। वो नेशनल असेंबली उनको आजाद ही तस्वर करेगी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तस्वर करेगी, ये तो बात समझा रहा हूं मैं आपको। अच्छा ये जो हसन साहब कह रहे हैं ना, सारे फिर आजाद, यानी 39 और 41 सारे कह दें, मादर पिदर आजाद कह दें या सुन्नी इत्तेहाद कह दें। नहीं मादर पिदर आजाद तो वैसे ही चल रहा है, सुन्नी इत्तेहाद कह दें, वो बेसिकली इनमें से कुछ दोनों में से एक बात होगी। देखिए हसन साहब जो कह रहे हैं हो सकता है हमें अच्छा ना लगे, पर वो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बिल्कुल सही कह रहे हैं। फैसला यही है कि इनको किसी हालत में नहीं, लेकिन अलमिया देखें, मैं भी कैमरे को देख के बात करता हूँ कि अलमिया देखें, नहीं मैं सीरियस, अलमिया देखें। ये इस दौर में कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत है, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठ के जो फैसला सुनाता है, हुकूमत ये फैसला कर रही है कि हमने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना, तो किधर गई जमहूरियत? अलीना आप भी कुछ कहना चाहें कौम से? मैं भी कहता हूं कि मेरे ख्याल से हमें इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, उसके साथ खड़े होना है, उसको डिफेंड करना है हर हाल में। ये नहीं हो सकती कि सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की जो है वो सपोर्ट किया जाए। इस वक्त जो तरामीम भी जो लेकर आई जा रही है, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जहां पे हमें ये दर्ज दिया जाता है ना मंसूर, इवन मौजूदा हुक्मरानों की जानिब से कि जी अदलिया के पीछे और अदलिया के साथ खड़े हम, और आजाद अदलिया है, आजाद फैसले हो रहे हैं। आपके यही फैसला अगर आपके हक में आता तो ये बहुत डिफेंड कर रहे होते और ये आके अदलिया के पीछे बिल्कुल खड़े होते। अभी आपके खिलाफ आ गए तो आपने अपने ओपोनेंट को तो आपने नहीं किसी भी सूरत में बर्दाश्त। यही बात मंसूर साहब पीटीआई वालों की भी है, यही अथर मिनुल्लाह साहब थे ना जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, किस किस्म की उनके हवाले से बातें होती थी, यही बाबर सतार थे, इन्होंने मुखालफत की, बाकायदा कैंपेन चलाई। यही दीगर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे, उनका जो ही फैसला आता था ये उनके ऊपर चढ़ाई कर देते थे। साहब की तस्वीरें लगा लगा के उनके हवाले से पीटीआई ने व्लॉग्स बनाए गए और पता नहीं क्या कुछ किया गया। तो हमें जो इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस हैं, जो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो हो सकता है कि आज एक जमात को ऑफेंड कर रहे हो, आज किसी और के इंटरेस्ट को कर रहे हो। हसन साहब एक और खबर दें, क्योंकि हसन साहब बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं। सर ये अक्टूबर के बाद क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में जब तब्दीली आ जानी है तो उसके बाद ये ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो जिक्र किया, कोई आएगी कोई ऐसी पिटीशन 8 फरवरी के हवाले से? देखिए 8 फरवरी के हवाले से अगर करना चाहें, मतलब ज़बरदस्ती करना चाहें, तो वो उसका मेरे पास कोई उसका जवाब नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं उन्होंने ट्रिब्यूनल्स के अंदर जाना है, 180 डेज और वो बेसिकली ट्रिब्यूनल्स नहीं के ही जरिए जो फैसला होगा फिर वो सुप्रीम कोर्ट आएगी। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त टेकअप ही नहीं कर सकती। अच्छा, यानी आइन ही इजाजत नहीं देता। नहीं, अगर ये पिटीशन आ जाए कि जनाब पूरे के पूरे इलेक्शंस ही कलअदम करार दिए जाएं, क्योंकि ये धांधली बड़े लार्ज स्केल पे हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट अगर अक्टूबर क्या उसके बाद यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस जब बन जाएंगे तो वो क्या इस मामले के अंदर पढ़ेंगे? अच्छा, आई डोंट। एक और बात ये कि सर एग्जैक्टली जी अगर बन जाएंगे, जब आप कह रहे हैं जब वो बन जाएंगे, इस वक्त तो नहीं है वो नहीं, पर एक और इसमें पॉइंट भी है, वो नोटिफाई भी नहीं हुए, तो जब वो नोटिफाई हो जाएंगे नहीं हुआ अभी तक, ये भी हैरान गाजी हैरान बात है, अभी तक नोटिफाई किया गया था, अभी इनको क्यों नहीं हुकूमत नोटिफाई कर? जब वो नोटिफाई हो जाएंगे कर दीजिए, मैं तो कहता हूं आज कर दें उनको। इसमें कोई आपको कोई बुरी नियत नहीं लग रही? कोई ऐसा काजी साहब ने इधर यहां पे कोई एक्सटेंशन वगैरह का कोई चक्कर नहीं है? काजी साहब ने खुद कहा मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। नहीं, पर मसला ये ना कि यही हुकूमत थी, यही लोग इक्तदार में थे। काजी साहब का इन्होंने 3 महीने पहले नोटिफिकेशन कर दिया था, मंसूर अली शाह साहब का क्यों नहीं कर रहे? सर इस पे हम क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना, करना चाहिए उनको। इनसे पहले बनना था इजाजुल हसन साहब ने, वो रिजाइन वो तो चले गए ना, वो बना के रखा हुआ था, अब वो फाड़ना पड़ेगा पहले। इस तरह वो
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب. بائی اینڈ لارج ہی از اے فیئر جج. آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ اور آئی لائک ہم. مطلب ایسا جج ان کے جو فیصلے یہ 5 منٹ پہلے تو لائک نہیں لیکن جو فیصلہ انہوں نے ایک فیصلہ غلط کیا آپ نے تو دھجیاں اڑا کے دیکھیں جو انہوں نے فیصلہ غلط کیا ہے اس کو میں غلط میرے خیال میں وہ اوور آل ویسے مجموعی طور پر ہی از اے گڈ جج. اور ان کا نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے تاکہ یہ ساری بحث کا اس سے ایک عجیب عدم استحکام ہو رہا ہے. نوٹیفیکیشن یا قاضی فائز صاحب ایک پریس ریلیز نکال دیں یا کوئی ریمارک دے دیں کہ میں بالکل کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں. یہی کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں. ہاں بھائی کام نہیں ہے. برٹش ایمبیسیڈر کو خط اگر لکھ دیا ہے تو اس طرح کی بھی کوئی باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی پہلے ہی آ گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا میں نے مزید ایکسٹینشن نہیں لینی. یاد ہے آپ کو پہلے لینا. یہ مجھے نہیں پتا اس بات کہ آپ وہ لینا چاہ رہے تھے. بہت شکریہ علینا شکری صاحب. تھینک یو سو مچ حسن صاحب. بہت شکریہ آپ کا. اطہر بھائی بہت بہت شکریہ. ناظرین بات کے جو ہمارے بھائی ہماری بہن ہماری جو صحافی لوگ ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں, ہوائیں کیا بتا رہی ہیں. ہمیں اسلام آباد سے کوکاف بھی لے جایا گیا, کوکاف سے واپس بھی لایا گیا. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے. پروگرام سے اب تک اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.